स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, MM न्यूज़ TV चैनल के प्रोग्राम बात गश्त के साथ मैं हूँ आपका होस्ट गुलजार चौहान। आज के बात गश्त में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा साजिदा तारड़ साहिबा। आप मुस्लिम लीग नून सिटी शोबा ख़वातीन की सदर थी। कल ही इन्होंने मुस्लिम लीग नून को रिज़ाइन किया और PTI को ज्वाइन किया। आप मोहतरमा सायरा सुल्तान की इंतहाई करीबी साथी। गुज़श्ता 10 साल से कोई भी अफजाबाद शहर में या किरदोनवा में प्रोग्राम होता तो साजिदा तारड़ सायरा सुल्तान के साथ होती थी। लेकिन क्या हालात बने, इन्होंने क्यों PTI को ज्वाइन किया और मुस्लिम लीग नून को छोड़ा, अपना करीबी तल्लक छोड़ा, इनसे पूछते हैं। मोहतरमा साजिदा तारड़ साहबा, मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपने 10 साल रफ़ाकत, बल्कि इससे भी शायद पहला का तल्लक हो, आपने सायरा सुल्तान साहबा जो वफाकी वज़ीर रही हैं, सबका MNA 2 दफ़ा हुई है इसी हल्का से, आपने वो तल्लक ख़त्म किया। तो मुस्लिम लीग नून का आपके पास सिटी की सदारत थी शोबा ख़वातीन की, वो आपने वो सदारत भी छोड़ी तो PTI को ज्वाइन कर लिया। क्या वजह बनी, आप बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि ऐसे क्या हालात बन गए कि आपने नून लीग को छोड़ के PTI को ज्वाइन किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले MM न्यूज़ का शुक्रिया जिन्होंने मुझे टाइम दिया, बोलने का मौका दिया। तो हालात यही आपके सामने हैं। ये मुल्क के चोर हैं और जो चोरों का इस्तकबाल करने गए हैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा कि अगर कुरान पाक में है कि चोर चोरी करता है, इस्लाम में है कि उसका हाथ काट दिया जाए, एक हदीस में भी है। लेकिन ये हमारे मुल्क के गद्दार और चोर और ये सारे उनकी इस्तकबाल के लिए गए, ये चीज़ें मुझे अच्छी ना लगी। तो इसलिए मैंने इमरान खान का मतलब ज़ेन देखा, व्यूज़ देखा और पढ़ा सुना। तो मैं समझती हूँ कि उसको एक मौका देना चाहिए। अगर हम उसकी वजह से हमारे पाकिस्तान के हालात तब्दील होते हैं तो ये अच्छी बात है, होने चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने, ये तो एक नाज़रीन जैसा कि आपने सुना मोहतरमा साजिदा तारड़ साहबा, आपने फौरी फैसला लिया। कल कह रही हैं कि कल जो इस्तकबाल हुआ, एक नाअहल और एक मुजरम, साबिक़ वज़ीर आज़म गो थे लेकिन मुजरम थे, अदालत ने उन्हें सज़ा दी। वो सज़ा लेने के लिए जेल में जाने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं तो उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी गैरत गवारा नहीं की कि एक मुजरम का इस्तकबाल करने वाली पार्टी के मैं साथ रहूं। तो ये बड़ा अच्छा आपने फौरी फैसला किया। तो आपने रात को सुना यहाँ पे PTI का प्रोग्राम हुआ जलसा, आपने ऑफिस का, इलेक्शन ऑफिस का भी इफ्तिताह करवाया। जी, मैंने दफ्तर बनाया PTI का, इफ्तिताह किया। मेहदी हसन भट्टी साहब आए हुए थे, मलक फयाज साहब और साथ उनके अच्छे करीबी दोस्त साहब आए हुए थे और उन्होंने आके इफ्तिताह किया। फिर हमने जलसा किया, मेहमानों को खाना शाना खिलाया। लेकिन मैं सायरा के साथ रही हूँ तो उसके साथ भी बातें करती रही हूँ, उसको हर जगह पे बताती रही हूँ कि बाजी आप ये करें, ये करें, कोई भी काम अगर कहता है तो आप करें। अगर मैं PTI में आई हूँ तो मैं इनको भी यही कहती रहूँगी, गरीबों का काम करें, इंसाफ होना चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और मेरा यही है, गरीबों के साथ अच्छा बर्ताव होना चाहिए। और इमरान खान को, PTI को एक मौका मिलना चाहिए, देखना चाहिए। ये बादशाह बन गए हैं नून लीग वाले, ये समझते हैं कि अब सब कुछ हमारे हाथ में है, हम जैसे करेंगे ठीक है। ये कि अब इनको आ रहा है कि मरियम नवाज बेटी है, उसको जेल में डाला गया। बेनजीर के साथ इन्होंने क्या किया, क्या क्या इन्होंने किया? क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? क्या वो किसी की बहन या माँ नहीं थी? इन्होंने मॉडल टाउन में क्या किया? क्या वो किसी की बेटियां नहीं थी? वो किसी की माएँ बहनें नहीं थी जिन पे इन्होंने फायरिंग की, हामला ख़वातीन पे इन्होंने फायरिंग की? क्या इस तरह के जो हमारे लीडर हैं उनका इस्तकबाल करना चाहिए? बिल्कुल, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने PTI ज्वाइन की। आप 10 साल रही सायरा सुल्तान के साथ, तो कैसा पाया उन्हें? मैं 10 साल रही सायरा अफजल के साथ और मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, जो मैं उनको अच्छा मशवरा, अच्छी सलाह दे सकती थी दी, लेकिन उन्होंने कोई भी मेरी बात ना सुनी, ना मानी। मैं हर बार कहती थी कि बाजी कोई बात नहीं, इसका काम अगर आपके फ़ोन पे कहने पे हो जाता है तो आपको करना चाहिए।
میں نے ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ مہدی حسن بھٹی بہت سارے کام کرتے ہیں لوگوں کے، تو باجی اس دفعہ آپ کو کام لوگوں کے کرنے پڑیں گے، نہیں تو اگلی دفعہ مشکل ہے۔ لیکن انہوں نے مجھے جواب دیا کہ سائدہ مہدی حسن ایڈا کما نہ کراؤ تو پھر جت لیا سو، یہ کوئی نہیں گل ہے، مطلب وہ ترجیح نہیں دے کسی گل نو، وہ اچھا نہیں سمجھتے کہ اسی کام لوگوں نے کریے، سانو لوگ ووٹ دین تے اسی بس جت جائیے، بعد انہوں نے کوئی نہیں، عوام نال کوئی نہیں ہوندا۔ میں افسر آباد رہ رہی ہوں 10 سال 12 سال تو میں غریب عوام دا ساتھ دیتا ہے، اور میں آئندہ بھی انشاءاللہ دیندی رہاں گی، میں کسی تو کوئی ڈردی نہیں، سیاست کسی دے باپ دی نہیں۔ جی سیاست تو اپنی ظاہر ہے، اپنی کرنی ہے، اپنے موجودہ دور ایسا ہے، اب ہر بندہ اپنے گھر سے کھاتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے، تو ڈرنے والی تو اس میں بات ہی نہیں ہے نا۔ آپ نے ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا، اور جس ایشو پہ آپ نے یہ ریزائن کیا وہ بہت بڑا ہے، اور آپ نے جو بات کی مریم نواز صاحبہ والی کہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹی ہے اور بیٹی کا سزا نہیں ہونی چاہیے تھی، واقعی یہی جو میاں نواز شریف انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید ان کے ساتھ اور ان کی والدہ کے ساتھ، بلکہ جہاز سے ان کی فوج تصاویر بنا کے گرائی گئیں، ان کے ساتھ کیا کیا الزامات ان پہ لگائے گئے۔ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ایسا ہے کہ حاملہ خواتین کو ان کے خواتین کے منہ میں فائرنگ کر کے انہیں ہلاک کیا گیا، تو شہید کیا گیا۔ یعنی یہ ایسے خواتین کے حوالے سے کوئی نون لیگ کا اور نون لیگ کی لیڈرشپ کا عائشہ عہد والا معاملہ حمزہ شہباز کے کیا ہوا، اسے پولیس سے پٹوایا، اسے ذلیل کروایا گیا، اور بہت سے معاملات ہیں۔ یعنی خواتین کے حوالے سے نون لیگ کی قیادت کے کوئی اچھا ریکارڈ نہیں ہے، اور یہ آپ نے بڑا اچھا یہ اس حوالے سے کہا۔ تو آپ محترمہ سائرہ افضل تاڑ کے حوالے سے کہہ رہی تھی، واقعی آپ نے انہیں جب یہ مشورہ دیا کہ مہدی حسن بھٹی کام کرتا تھا تو انہوں نے کہا کہ مہدی ایڈا کما تا کرو سی سیٹ جت لے سو، ہاں وہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ان کی سیٹ انہیں ملی۔ تو اب موجودہ جو پوزیشن ہے، آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کو بہت سے بندے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اسی ڈسٹرکٹ میں بھی، ہمارے حلقے میں بھی روز نئے آج ایک ہوا جیسے کہ سمیع اللہ چٹھا کونسلر، وہ بھی نون لیگ کو چھوڑ کے، پچھلے دنوں قاضی اکرام کونسلر وہ بھی نون لیگ کو چھوڑ کے آ گئے، پرسوں غلام حسین شارو، امان اللہ سندھو اور وہ ایک پورا گروپ بہت سارے لوگوں کا وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نون لیگ کو چھوڑ کے بندے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں نون لیگ کو، تو یہ الیکشن میں کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ مجھے اس چیز سے نہیں ہے کہ بندے مطلب چھوڑ کے تو پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں، میں یہی کہتی ہوں کہ اپنے مفاد کے لیے یہ مفادات کی سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے، ذاتیات کی سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور لوگوں کو صحیح فیصلہ کرنا چاہیے، عوام کو اب شعور آنا چاہیے، عوام کو جاگنا چاہیے، اور اپنے پاکستان کے لیے حالات بہتر کرنے کے لیے جو بھی صحیح فیصلہ ہے وہ کرنا چاہیے، اچھی پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے۔ پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے تو عمران خان کے جو خیالات ہیں، ویوز ہیں، وہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے ان پر کہ وہ ان پہ پورا اتریں گے، اور ہم ان کو کہیں گے کہ آپ نے یہ کچھ کہا تھا اور آپ یہ کر کے دکھائیں عوام کو، تو عوام کی امیدیں آپ پر ہیں، انشاءاللہ ہم یہ پوری کوشش کریں گے۔ جی تو سائرہ افضل تاڑ کے آپ بھی ساتھ رہے، تو ان کے قریبی ساتھیوں پہ الزامات بھی ہیں کمیشن کے، ٹھیکوں کے، ٹھیکیداریاں، تو آپ نے بھی کوئی ایسا کوئی ٹھیکیداری کا کوئی ٹھیکہ کسی کو لے کے دیا ہو، کوئی کمیشن کہیں سے ملی ہو، کوئی اس طرح کا حصہ بہرا کہیں سے ملا ہے؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل میں یہ حلفاً کہہ سکتی ہوں، میں نے کوئی اپنی زندگی میں کہیں سے بھی 1 روپیہ کسی سے نہیں کمایا، بلکہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں کوئی خدا ہوں، میں نے کسی پہ کچھ کیا ہے، لگایا ہے۔ بہرحال میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، میں ہاسپٹل میری ڈیوٹی رہی، میں غریبوں کو میڈیسن اپنی جیب سے لے کے دیتی رہی ہوں، 2-4 ہزار کی آئی، جتنے کی آئی، کسی نے کہا آپریشن کروا دیں، کسی نے کہا میڈیسن لے دیں، میں لے کے دیتی رہی ہوں، میری اپنی گاڑی ہے، میں وہ چلاتی رہی ہوں، میں پیٹرول خود ڈلواتی رہی ہوں، میں اپنی جیب سے سارا خرچہ کرتی رہی ہوں، میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا، اور نہ ہی میں کسی سے کچھ بھی لیا، کوئی رشوت، کوئی کام میں نے بہت سارے کیے ہیں۔
اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. حافظ آباد کے جتنے بھی ملازم آتے ہیں، جتنے بھی افیسر آتے ہیں، وہ میری بہت عزت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے اور انشاءاللہ عزت دے گا. اب آپ جس پارٹی میں گئی ہیں، مہدی حسن بھٹی کے ساتھ ان کے کینڈیڈیٹ ہیں شوکت علی بھٹی ایم این اے کے اور ملک فیاض احمد عوان ادھر سٹی میں، ادھر محمود جعفر طاہر، تو کیا سمجھتی ہیں کہ یہ بندے الیکشن میں کامیاب ہو کے ضلع کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں؟ اور اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کون سے کام ان سے ضلع کی بہتری کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے اہم منصوبے، اہم کام جو کروانا چاہیں گی، جو آپ کے ذہن میں ہے، جو انہیں مشورہ دینا ہے کہ یہ کام کیے جائیں، اس حوالے سے کو بتائیے گا. انشاءاللہ جی اللہ کرے گا تو پی ٹی آئی کامیاب ہوگی اور اچھے کام کرے گی، اور میں انشاءاللہ ان کے ساتھ پوری کوشش کروں گی ان سے سارے اپنے ضلع کے لیے ایک غریبوں کے ساتھ ظلم زیادتی نہ ہو. اس چیز کا میں بڑا کرتی ہوں کہ کسی غریب کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارے حافظ آباد میں جیسے منسٹر صاحبہ تھی، یہ بہت کچھ کروا سکتی تھی لیکن کچھ کام نہیں ہوئے جو ہم چاہتے تھے. یہ سڑکیں بنانی، نالیاں گلیاں بنانی، یہ کوئی اتنا کام، میں اس کو کام نہیں سمجھتی. یہ ہمارے ایک دن کے ٹیکس سے یہ ساری چیزیں بن جاتی ہیں. ہمارے ضلع میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت تھی. ہاسپٹل اچھا بنتا، ڈاکٹر اچھے ہوتے، مریضوں کا صحیح علاج ہوتا، یہ اور ایجوکیشن کے حوالے سے یونیورسٹی کیمپس، ہاں جی یہ چیزیں ہوتی. یہ تو بڑی اچھی بات. ناظرین، آپ نے سنی گفتگو، محترمہ ساجدہ تارڑ صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان گلزار چوہان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر اسی پروگرام میں بازگشت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.